السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج آپ سارا دن کی ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے آپ. عمران خان صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا کہ صرف استعفیٰ لینے آ رہا ہوں. آج ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. بابر ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بابر، شروع آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، انہوں نے ان دھرنوں کو اور مطالبات کو غیر آئینی کہہ دیا ہے. Where do we stand? لیگلی ہم کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ کاشف بڑا کلیئر ہے. انہوں نے ڈیمانڈز کو ڈسکس کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پرائما فیشا، کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے. ابھی اس پٹیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ریگولر ہیئرنگ کے لیے، باقی فریقین کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل لگ رہی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ فیصلے میں کلیئرٹی تو ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ عدالت کو دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. چلیں پہلے اس سوال کی بات کریں. میرا یہ عدالت کو دینا چاہیے. جی، میرا اس میں ذاتی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن ہے. پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن یہ ہے جو باقی دنیا میں بھی اپلائی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کسی حد تک فالو کی گئی ہے، کہ کچھ ایسے سیاسی سوال ہوتے ہیں یا سیاسی پرابلمز ہوتے ہیں جن کا قانونی یا لیگل طور پہ آپ حل نکال نہیں سکتے، تو ان کے لیے قانونی جواب نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عدالت کی جورسڈکشن بنتی بھی ہو تو اسے جوڈیشل ریسٹرینٹ اپلائی کرنا چاہیے اور نہیں کودنا چاہیے ایک سیاسی میدان کے اندر. تو جس طرح کا فیصلہ ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے. سو ایک تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ڈاکٹرن اپلائی ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں، اس وجہ سے کیونکہ اس ڈاکٹرن میں وزن ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ریلی سے ایک شام پہلے اگر ایک فیصلہ ایشو کر دیتے ہیں تو اس میں اس فیصلے کی بریچ ہونے کا یا اس کی عدم پیروی ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل فورسز اپنے طور پہ موبلائز ہوئی ہیں اور ہم نے وہی دیکھا. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بن گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ بن سکتا ہے. انہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اگر اس طرح کی کوئی ریسٹریننگ آرڈر ہے نا، کہ آپ ریسٹرین، اب آپ ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کو ریسٹرین کر دیں کہ آپ ایک پولیٹیکل ریلی نہ نکالیں. سو اس میں عدالت کی ایک اپنی ساکھ کو دھچکا لگنا وہ میرے لیے زیادہ بڑا کنسرن ہے. اور پھر تیسری بات یہ امپریشن کیا ہے؟ when you saw it, what was the impression? I was disappointed. دیکھیے as a lawyer it's hard for me to say this. I was disappointed in the court. I was disappointed اس وجہ سے کیونکہ آج ہم نے اس آرڈر کی کھلی بریچ دیکھی اور اسے ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک فیصلہ آ گیا. ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں. Well, he was the law minister پنجاب میں. So now you're saying کہ آپ disappointed اس فیصلے سے. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں ان کو ان کا امپریشن ہے اس فیصلے کے بعد. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب، بابر ستار صاحب وکیل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ مایوس ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے تھا ہائی کورٹ کو. اب ظاہر ہے لانگ مارچ چل پڑے ہیں، انقلاب مارچ چل پڑے ہیں، ہائی کورٹ کچھ کر تو سکتی نہیں سوائے اس کے کہ کنٹیمپٹ کرے. ایسی پٹیشنز کیوں ایڈمٹ ہوئی اور کیوں، آپ کا کیا خیال ہے فیصلے کے بارے میں جو فیصلہ دیا گیا؟ دیکھیں عباسی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، آئی ایم ناٹ کنفرم، کہ یہ ہماری طرف سے کوئی پٹیشن نہیں تھی. غالباً پٹیشن جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی طرف سے تھی. وہ کوئی اس میں جو ہے وہ کورٹ سے مدد لینا چاہتے تھے، تو اس میں کورٹ نے یہ عمران صاحب کی طرف سے نہیں تھی سر. اے کے ڈوگر صاحب شاید گئے تھے کورٹ کے اندر. وہ بھی تھے. یعنی یہ پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں تھی. ہم وہاں پہ نہیں گئے کہ جی آپ ان کے جو لانگ مارچ ہے اس کو جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل جو ہے وہ قرار دے دیں. تو بہرحال کورٹ نے ود دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کچھ چیزیں کہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا یہ ڈیمانڈ جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہیں. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے تو یہ اپنے فیصلے میں کہا ہے نا کل رات، یہ تو اس سے پہلے مظاہرہ ہو چکا ایک دن پہلے، کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کا، تو ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ جوید ہاشمی صاحب نے اسلام آباد چھوڑا اور ملتان جا کے اپنے گھر بیٹھ گئے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی منتیں کی، ان کو منایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ تم کہاں سے کر رہے ہو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کا، یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور میں تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. انہوں نے باقاعدہ اس کو وضاحت کی. اور کل 10 بجے کی جو سپیچ ہے عمران خان صاحب کی، اس کو ذرا آپ سن لیں. اور آج صبح چلنے سے پہلے جو 10 پوائنٹس پیش کیے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب نے، ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کہہ سکیں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ وڈرا کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے مارچز جو ہے وہ ود ان دی
لیگل کنسٹرین اور کانسٹیٹیوشن ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک. رانا صاحب ویسے چلیں یہ تو چلو ایک قانونی مسئلہ ہے، اس پر تو ظاہر ہے رائے کافی سپلٹ ہو گیا. اسد عمر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب سیاسی معاملات پہ آ جائیں. عمران خان استعفیٰ مانگ رہے ہیں جی، آپ کی حکومت کہیں پریشر میں آ کے استعفیٰ دینے کو تیار ہو سکتی؟ دیکھیں عباسی صاحب، ایک بات آپ اس کو بڑی پورے جو ہے وہ یعنی کیٹیگوریکلی ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے اور رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ صحیح ہیں. ہم کسی قیمت پر بھی ہمیں یعنی کیسے ہی حالات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، ہم کسی ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ مطالبے کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ود ان دی کانسٹیٹیوشن یہ جو ممکن ہو سکتا ہے، یہ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے، ہماری پارٹی کے اعلیٰ سطح پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، ود ان دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جو ممکن ہوگا وہ ہم کرنے کو تیار. میں یہ اسد عمر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. اسد عمر صاحب، آپ نے رانا صاحب کو سنا، کسی قیمت پر بھی استعفیٰ نہیں ہو سکتا. سر دو مختلف باتیں ہیں، استعفیٰ نہیں دے سکتے اور ان کانسٹیٹیوشنلی نہیں کام کر سکتے، دو مختلف باتیں ہیں. بالکل رانا صاحب کا سٹینڈ جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل چیز کو ماننا نہیں چاہیے اور نہ ہی ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور نہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. بار بار لوگ بھول جاتے ہیں یہاں جو 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے وہ میکسیمم ٹرم ہوتی ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ان وقت سے پہلے الیکشن جو ہے وہ ایک نارمل حصہ ہوتے ہیں. ہر اچھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. پہلی تو یہ بات. دوسری، یہاں پہ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا وہ مینڈیٹ جس کی بنیاد پر یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے، کیا وہ مینڈیٹ کوئی حقیقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ہمارا خیال یہ ہے ٹریبونلز کی جتنی رپورٹس آئی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، باقی شواہد جو آئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، کہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ ایب انیشو وائڈ جس کو لا کی ٹرم میں کہا جاتا ہے، تو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے اور کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن نہیں کرنی چاہیے. ہم اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں. سر لیکن آپ کہتے ہیں کہ استعفیٰ مانگنا آئینی ہے. بالکل، یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ان سے استعفیٰ مانگوں. لیکن کل میں نے اعتزاز صاحب کو سنا، اعتزاز صاحب کو سنا، میرا سن لیجیے گا اسد عمر صاحب. اعتزاز صاحب کا یہ کہنا تھا، میں بابر بھی بیٹھے، بابر سے بھی پوچھ رہا تھا اس کے بعد، ان کا کہنا تھا گن پوائنٹ پر کسی سے استعفیٰ لینا غیر آئینی ہے. میں ابھی وہیں آ رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں اگر جو ڈیمانڈ اگر کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن نہیں ہے. اس ڈیمانڈ کو منوانے کے لیے میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل میتھڈ استعمال کروں وہ ڈیویشن ہوگی. تو اس وقت تک تو آپ نے ہم سے کوئی دیکھی کوئی ڈیویشن؟ ہاں بالکل یہ ضرور ہو رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی حکومت ریاست کی طرف سے نظر آ رہی ہے. ایک قانونی حق ہے، رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو فری اسپیچ. اور گرفتاریاں سارے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر پکڑ دھکڑ، لوگوں کو پہلے تھانوں میں رکھا گیا، آج اڈیالہ جیل کیا گیا، جو قطعی طور پہ غیر قانونی ہے. بابر ستار صاحب سے پوچھتا ہوں، پھر رانا صاحب آپ بتائیے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں استعفیٰ مانگنا، اس طرح اسلام آباد بیٹھنا، what do you say؟ آئینی غیر ہے؟ دیکھیے مورل رائٹ تو ہر ایک کا ہے نا کہ وہ کسی سے پوچھے کہ آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی تو آپ استعفیٰ دے دیجئے. میں نے بھی کالم لکھا، میں نے کہا شہباز شریف استعفیٰ دے دے جب ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا، اور لوگوں نے بھی اس طرح کیا. یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. میکنزم آپ کیا اپلائی کرتے ہیں، یہ بات انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب اگر آپ پی ٹی آئی کی یہ ساری چیز کو دیکھیں تو اس میں 2 سوال ابھرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کسی فورم نے تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ ایب انیشو وائڈ ہے. جو اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں، یہ کس فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایب انیشو وائڈ ہے؟ ایک پارلیمنٹ بنی، اس پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ان کی اپنی پارٹی موجود ہے، کسی نے استعفے نہیں دیے، کسی جوڈیشری نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا کہ ان کا مینڈیٹ غلط تھا. تو یہ اپنے اوپر یہ لے لینا کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے، اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے. ایک یہ پرابلم ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر اینڈ گیم کیا ہے. اگر آپ ملین مارچ آپ نے کیا، آپ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب آپ تو 1 ملین ہیں، مجھے اتنے ملین ووٹ پڑے ہیں اور میں پرائم منسٹر ہوں، تو پھر کہاں جائے گی یہ بات؟ ادھر جو ہے وہ یوز آف فورس یا ایک ہراسمنٹ کا جو پہلو ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، اس کا خدشہ نظر آتا ہے. ادروائز اس ڈیمانڈ کو منوانے کا کوئی لیگل رستہ نظر نہیں آ رہا ہے. جی اسد عمر صاحب. جی میں جواب دوں. جی بابر ستار صاحب جو ہے اور میں وہ خود ہم نے بھرپور شرکت کی جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی موومنٹ کے اندر.
एक नहीं 2 लॉन्ग मार्चेस में हिस्सा लिया। पता नहीं लॉन्ग मार्च में बाबर थे या नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि वो उस मूवमेंट के अंदर जरूर शामिल थे। एक नहीं 2 लॉन्ग मार्च की अवाम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनवाने के लिए सड़कों पर भी आते हैं जमहूरियत की। अब मैं दूसरी बात बोलूं कि ये जो तमाम नकात पूछ रहे हो ना, पिछले 3 महीने से सवाल पूछ रहे आप वहां क्यों नहीं चले जाते, हमने पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से हर फोरम का सबवर्ट किया गया और वो बोलते हैं इससे होगा क्या, क्या हासिल होगा। जनाब हमने जलसे किए, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बन गई, हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, जुडिशल कमीशन बन गया। ये सारी चीजें जो हमने पहले बताया गया था कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो गुंजाइशें पैदा होनी शुरू हो गई। तो बाबर सत्तार साहब और काशिफ अब्बासी दोनों का जो फेस है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, उसको मैं बहुत सराहता हूं और अल्लाह ताला सब पाकिस्तानियों के अंदर यही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट पैदा करे। लेकिन स्टेइंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अवाम की ताकत को इस्तेमाल करके प्रेशर बिल्ड करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मनवाना एंड जमहूरी काम है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर असद साहब मुझे इजाजत दें, देखिए मेरा एक नुक्ता नजर है करप्शन के ऊपर, सॉरी धांधली के ऊपर इलेक्शन की। हमने बहुत सी फुटेजेस दिखाई, शायद जो बुनियाद बनी करप्शन धांधली के नारे की इस इलेक्शन में, वो बनी मीडिया फुटेजेस, जो आपके सबसे पहले मंजर यहां पर आए कि वोट्स पड़ते दिखाई दिए गए, ठप्पे लगते दिखाई दिए गए। सर मेरा नुक्ता यह है कि, और मैं पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूं कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच शायद ज्यादा बेहतर होती। पहले साबित कर ले कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। सिस्टेमिक धांधली थी, इंफरादी धांधली थी, सिस्टम में कौन कौन मुलविस था, जो मुलविस है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठती है। जिस तरह उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन है, 2 महीने का वक्त है, महीने का वक्त है, क्या ये बेहतर ना होता कि हम पहले साबित करते, जो कि हम देखते हैं उसको साबित भी कर पाते, वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि कल कोई आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाए, फर्ज करें आपकी हुकूमत आ जाए, कहें जी आप करप्ट हैं, अब आपकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई, हम 10 लाख लोग लेकर आ रहे हैं, वुडंट इट बी बेटर? असद साहब मुझे काशिफ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इधर शोर बहुत ज्यादा है। कैन यू उसका जस्ट ऑफ योर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे जी, कि पहले साबित कर लें, अगर साबित करके चलेंगे तो आपकी मॉरल अथॉरिटी मजीद बेहतर होगी, गवर्नमेंट की तो मॉरल अथॉरिटी रहेगी नहीं। काशिफ हमने जितनी भी डिमांड की थी, आप 14-15 महीने पहले जो हमारा प्रोसेस शुरू किया था और उससे 1 माह पहले तक तमाम डिमांड हमारी उठा के देख लें, हमने किसी डिमांड में ये नहीं कहा था कि हमारी बात सिर्फ मान ली जाए क्योंकि हम ये कह रहे हैं इसलिए ये कर दें। हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की, हमने बात की कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालिए, ऐसा तरीकाकार निकालिए जिससे एक वेरिफाइबल चीज सामने आ सके। और हमने, आप ओरिजिनल एप्लीकेशन पढ़े, हमने कहा था कि अगर ये 4 हलकों में जो हम कह रहे हैं हमारे ख्याल में धांधली हुई है, वो आपकी इलेक्टोरल रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको नहीं नजर आती, हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। हम सिस्टम नहीं सपोर्ट करना चाहते, इसलिए हम असेंबलियों में भी जा रहे हैं, हम उस प्रोसेस को भी मान रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आपको नजर आया कि 14 महीने के अंदर हुकूमत ने कहीं पर भी इस इशू को सीरियस लिया, उसमें इंगेज करने की कोशिश की और ये पोजीशन दिखाई कि यार एक मॉरल अथॉरिटी की पोजीशन, हमें पता है हमने गलत काम नहीं किया, बताएं हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब हर चीज को ब्लॉक करके आप आगे बढ़ने से रोकेंगे तो फिर फोर्स, आप 2 ही तरीके, पाकिस्तान में 3 तरीके ट्रेडिशनली क्या होता था, या अमेरिका से मदद मांगने जाए या फौज से मदद मांगने जाए। हम नहीं करना चाहते, हम जमहूरियत को यकीन रखते हैं। हमारे पास तो तीसरी एक ताकत अवाम की ताकत बनती है, हम अवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर फिर यही हमारी लेजिटिमेट डिमांड जो है उसको मनवाने के लिए निकले हैं। बिल्कुल ठीक। मैं यही सवाल राना साहब से, राना साहब अब आपने असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनी, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब भी देते हैं, जो असद उमर साहब भी देते हैं। वो ये कहते हैं साहब 14 महीने तक तो आप कहते थे साहब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कानून में गुंजाइश ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइशें निकलती गई, वो कहते बहुत देर हो गई है। आपका क्या मौक़िफ़ है कि वाकई आपकी हुकूमत वजह बनी, आपका डिले वजह बना, आपका इनएक्शन वजह बना, ये जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है? देखिए अब्बासी साहब, मैं असद उमर साहब की मैं इसलिए बड़ी इज्जत करता हूं कि हमेशा उन्होंने जो बात जब भी वो करते हैं एक माकूल जो है वो रीजनेबल बात करते हैं। बाबर सत्तार साहब ने जो बात की है मैं उसको भी इंडोर्स करता हूं।
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اسی بات کو جو کنکلوڈ کی ہے اسد عمر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے پیسفل پریشر یا عوام کا احتجاج جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے اور کسی طرح سے بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ جی انتخابی اصلاحات کی جائیں، انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ جن حلقوں میں دھاندلی ہوا وہاں پہ ری الیکشن کرایا جائے، وہ 4 تھے یا 40 تھے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جناب سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈز کی، حکومت نے، میں آپ کی بات تسلیم کر دیتا ہوں، جو حکومت نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا، اس کو نہیں سنا۔ انہوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا، بالکل احتجاج کا راستہ اپنانے کا انہیں آئین اجازت دیتا تھا۔ انہوں نے روڈوں پہ آ کے پرامن طریقے سے عوام کو لا کے اپنے احتجاج میں جو ہے وہ طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ ٹھیک ہے جی آئین آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ بھئی جب آپ اس کے اوپر آ گئے ہیں تو ہم نے آپ کی ڈیمانڈز کو جو ہے وہ مان لیا ہے۔ ایک جو آپ نے کمیشن کی بات کی تھی وہ وزیر اعظم نے کمیشن بنا دیا انتخابی اصلاحات کے لیے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرو، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بھئی آپ نے اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے جو آئینی طریقہ عوامی پریشر کا طریقہ استعمال کیا وہ کارگر ثابت ہو گیا اور اس کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کر دیا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وقت گزر گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ مطالبہ جو ہے ان کے ماننے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اب تو ہم اس سے آگے جائیں گے۔ تو یہاں پہ آگے پھر جو ہے وہ جب آپ یہاں سے اگلا سٹیپ لیتے ہیں تو پھر میں وہ بابر ستار صاحب والی بات کروں گا کہ پھر تو جناب پھر وہی بات ہے کہ آپ کل تک یا پرسوں تک یہاں پہ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیں، ہمیں صرف 15 دن کا ٹائم دے دیں۔ اگر ہم 10 لاکھ کی جگہ پہ 15 لاکھ بندہ اگر آپ کو نہ دکھا سکیں تو پھر آپ کا جو آج کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، ہم صرف نہ استعفیٰ دیں گے بلکہ عمران خان صاحب کو اسی پارلیمنٹ سے اپنے ووٹ دے کے ان کو وزیر اعظم بنوا دیں گے۔ Now these are the 2 point of views. اسد عمر صاحب کا اور پیریکن صاحب کا موقف یہ بہت دیر ہو گئی جی، یہ نا ہم نے کب سے کہا ہوا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب رانا صاحب کہتے ہیں جب آپ نے منوا لیا، اب یہ بڑی ٹرکی روڈ ایک بن گئی ہے جو تحریک انصاف کا سپورٹر سننے کو تیار نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک فائنل پوزیشن لے لی، اس پہ گالی بڑی پڑتی ہے آپ کو، لیکن بیچ کا راستہ مطلب اب بیچ کا راستہ سننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ It's either one way or the other۔ کاشف دیکھیں نا، دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی ایک جو پولیٹیکل مس ہینڈلنگ تھی اس سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں انفارچونیٹلی۔ یہ چیزیں بہت پہلے ایڈریس کی جا سکتی تھیں، نہیں ایڈریس کی گئیں۔ پولیٹیکل سولوشنز نکالے جا سکتے تھے، نہیں نکالے گئے۔ دیکھیے لا جو ہے اٹ سیلف ایک پولیٹیکل پروسیس کا آؤٹ کم ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک پولیٹیکل پروسیس کا آؤٹ کم ہے۔ لیکن یہ ہوگی کیسے؟ اگر آج میاں صاحب استعفیٰ کر دے دیتے ہیں تو نہ قانون بنے گا، پھر تو نہیں ہو سکتی نا، پھر قانون نہیں بن سکتا، پھر تو نہیں۔ اگر وہ آج استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر بھی ایک آپ کو انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑے گی، لیکن قانون نہیں بدل سکتا۔ وہ نہیں، قانون تو پھر نہیں بدلے گا نا۔ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر چلا جائے، پرائم منسٹر اگر جاتا بھی ہے، فرض کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، تو ان کی مرضی اور خورشید شاہ صاحب کی مرضی سے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی۔ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی وہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن نے بیٹھ کے دیکھنا ہے، وہ پھر وہ فیصلہ کر لیں گے۔ الیکشن کمیشن آلریڈی کانسٹیٹیوٹڈ ہے، اسی الیکشن کمیشن کے نیچے نئے الیکشنز ہوں گے۔ سو اگر آپ لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کو تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا۔ نظر یہ آتا ہے کہ یہ اگر انہیں پریشرائز کر کے کوئی مڈل کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر مڈل کا رستہ نکالیں گے تو جتنا زیادہ انہوں نے اب اپنے سپورٹرز کو چارج اپ کیا ہے، لیڈرشپ کی پھر یہ بھی تو ریکوائرمنٹ ہوگی کہ انہیں کام ڈاؤن کریں کہ دیکھیے ہمیں وہ تو نہیں ملا لیکن ہمیں یہ مل گیا اور چلے واپس چلیں۔ اس کے لیے تو تیار ہی نہیں کیا نا لیکن یہ پھر اب میں نے پرسوں عمران خان صاحب سے بھی میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اتنی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے جس کے درمیان میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، کلائم ڈاؤن تو کرنا پڑے گا۔ آپ کلائم ڈاؤن کر نہیں سکتے کیونکہ وہ سیاسی نقصان ہے۔ اسد عمر صاحب، آپ بابر ستار صاحب کی بات سن رہے ہیں نا کہ کوئی سبسٹینٹیو چینج تو نہیں آئے گی اگر آپ آج دیکھیں آپ کا مطالبہ ہے نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں، نواز شریف ایز پرائم منسٹر آج آپ کو ریزائن کر دیتے تو جو ڈیمانڈز آپ کی ہیں وہ تو پوری نہیں ہو پائیں گی، نہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو سکے گا، نہ جو ترامیم آپ چاہتے ہیں وہ ہو سکیں گی۔ نہیں، ایک تو کاشف میں بتا دوں بہت مجھے ڈس ایڈوانٹیج ہے، بیکاز مجھے آپ کی بات تو پھر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی آتی، لیکن دوسرے جو بول رہے ہیں وہ بالکل مجھے نہیں سنائی دے رہا، so I'm not sure exactly۔ بابر ستار کا یہ موقف ہے، میں نٹشل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، راستہ درمیان کا نکالنا پڑے گا، لیکن اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تو اس کے بعد جو آپ پورا ایک سسٹم اور اس سارے کی بات کریں وہ نہیں ہو پائے گا۔
اچھا نہیں، پہلی بات تو یہ ہماری صرف ڈیمانڈ ایک لائن ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر الیکٹورل ریفارم، اس میں اکاؤنٹیبلٹی فار دا 2013 الیکشن آلریڈی شامل ہے، تو اٹ از ناٹ جسٹ ون تھنگ۔ اسد صاحب میں معافی چاہتا ہوں ایک سوال کلیریفیکیشن کے لیے، الیکٹورل ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی انڈر دس پارلیمنٹ یا انڈر سپریم کورٹ یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ دیکھیں جو پروسیس جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، جو ہمیں 15 مہینے سے جو سٹون والنگ حکومت کی نظر آئی ہے، جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے، ایک سے زیادہ جو ایسپیکٹ اس کے ہے، میں بار بار اگزامپل دے چکا ہوں اور میری 3 مہینے سے اگزامپل دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا کہ یار مجھے یہ بتا دو کہ وہ جو سیاہی استعمال ہونی تھی، جو سارا لنچ پن تھا اس کی پوری ویریفائبلٹی کا، وہ بتا دو ہمیں کس کی وجہ سے نہیں ہوئی یار، کس کو سزا ملی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے خلاف؟ 15 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو کرنٹ سچویشن کے اندر اٹ سیمز دا گورنمنٹ، یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ حکومت نے اپنے بہیویئر سے اور ایکشن سے کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن، کسی قسم کی ریفارم کی طرف نہیں جانا۔ نہیں سر، مجھے میکنزم بتائیں اسد عمر صاحب، مجھے طریقہ کار بتا دینا، آپ کے دماغ میں طریقہ کار کیا ہے جس سے یہ سب اچیو کر پائیں گے اگر آج نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں؟ طریقہ کار بہت آسان ہے، اگر یہاں پہ ایک اگریمنٹ ہو جائے کہ کیا الیکٹورل ریفارمز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اپنے آرڈیننس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اتنا بڑا قانون جو ہے وہ پی پی او 2 دفعہ آرڈیننس ایکسٹینڈ کر کے چلایا ہے جس سے فنڈامنٹل رائٹس ہم نے سرو کر دی لوگوں کی، تو انسٹرومنٹ آف لا تو اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ کون کرے گا؟ بابر ستار کا سوال ہے اسد عمر صاحب، کون سا پرائم منسٹر پھر اس کو اپروو کرے گا؟ لیکن کچھ چیزیں تو آئین میں دی ہوئی ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بننا ہے سر، وہ آئین میں دیا ہوا ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو پائے گا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہم اپنی ڈیمانڈ رکھ چکے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی تک کوئی سیریس اٹیمپٹ ایٹ ڈسکشن ڈائیلاگ ہمیں حکومت کی طرف سے نظر نہیں آیا۔ جب نظر آئے گا تو وہ جو رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بابر ستار صاحب، ہو سکتا ہے وہ رستہ نکل آئے۔ ابھی تک ہمیں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو صرف دیکھنا نا، اتنی سمپل چیز کہ آپ ٹی وی پہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پوری اجازت دی، کل شام کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل کھلی اناؤنسمنٹ کر دیں، اور نیچے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ وچ از انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ اے سولوشن؟ ٹھیک، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ذرا بڑے اچھے نکات ہے کہ جی گورنمنٹ نے تو کر دیا، لیکن جو آگے کروانا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ہی کام ہے، وہ بھی گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کہ طریقہ کار کیا ہوگا اس سارے کو اچیو کرنے کا، ایک بریک کے بعد آپ واپس آئیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ کو سنا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کل تک کھول دیا جائے گا۔ وہ تمام تر کنٹینرائزیشن آف اسلام آباد، جو سارا اسلام آباد کو ایک سیج کسی نظر آ رہی تھی، اسلام آباد کے وہ علاقے جو شاید پرسکون ترین علاقے ہوا کرتے ہیں، وہاں پر بھی کنٹینرز کھڑے کر کے ان کے آگے مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھول دیا جائے گا۔ اب آخر میں بابر کلوزنگ آرگومنٹس ہیں، اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لائن کے اوپر۔ اسد صاحب نے جو ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے کہ کوئی میکنزم بتائیں، وہ میکنزم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پرویز مشرف صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ترمیم کر سکتے ہیں، جو بڑی لیدے ہوئی بات میں سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ایسا تو کوئی میکنزم ہے نہیں، اگر آج رات کو نواز شریف صاحب ریزائن کر دیں، وہ ترامیم کیسے کر پائیں گے؟ مجھے کوئی میکنزم نہیں نظر آتا۔ وہ جو آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آرڈیننس تو پاس ہو سکتا ہے نا، لیکن پھر ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہی پرائم منسٹر، اسی کی گورنمنٹ کے نیچے امینڈمنٹس آئیں گی اور اس امینڈمنٹس کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لحاظ سے دیکھیے کاشف، اگر اس لانگ مارچ کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آپ کا ایک ایفیکٹو ریفارم پیکیج بنتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ زیادہ بہتر پرفارم کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس سے اوپننگز کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے ہر صورت اب نظام کو گرانا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ بلڈ کر دی ہیں، تو پھر وہ نظام پی ٹی آئی یا پیٹ کی وجہ سے نہیں گرے گا، وہ پھر کسی اور کی وجہ سے گرے گا، اور پھر اس میں سب کا نقصان ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ رول ہے تھرڈ فورس کا؟ دیکھیے اس کے بغیر میکنزم آف چینج کیا بنتا ہے؟ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ پیسفلی اگر بیٹھے رہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت آ کے، تو بیٹھے رہیں۔ تحریر اسکوائر میں بھی کسی نے کردار ادا کیا تھا، تو کوئی سائڈز پک کرنی پڑتی ہیں، جو سائڈ کے اوپر فینسز کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی سائڈ پک کریں گے، جس طرف وزن جائے گا، جس پلڑے میں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسد عمر صاحب، آپ کو بابر ستار کی بات سنائی دی ہوگی۔ سر اگر آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں، میاں صاحب نے تو ریزائن نہیں کرنا،
फिर इंटरवेंशन होनी है, आप उस इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं? आज मेरे इससे ज्यादा साफ अल्फाज में पता नहीं क्या बात कर सकते हैं पिछले 72 घंटे में, जिसमें खास तौर पे की है। हालांकि 3 महीने से यही बात कर रहे थे। देखिए काशिफ, बात बहुत सादा सी है। एक सियासी मसला है, बहुत बड़ा सियासी मसला है। आप उसको कानून के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी उसको मसला बना रहे हैं। ये कभी भी हल नहीं होगा। हर वो काम जो हमें बताया जाता था कि आप बताएं ना ये कैसे होगा, आज साद रफीक साहब ने सुना ये भी कह दिया कि ऑर्डिनेंस पास कर लेते हैं, हल्के खोल देते हैं। यही कहा जाता था ना 14 दिन। आप बताएं कि कानूनी तरीका कौन सा हल्का खोलने का। जिस दिन सियासी डिसीजन मेकिंग हो गई, जिस दिन फहमो फरासत से सियासी लीडरशिप ने डिसीजन ले लिए, तो हल निकल आएगा। अगर नहीं होगा तो नुकसान का खतरा जरूर है, लेकिन ना वो नुकसान मुस्लिम लीग नून चाहती है, ना वो नुकसान असद उमर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं अब देखिए, हम सारे कुछ बेवकूफ भी हैं, कुछ सिनिकल भी होते हैं, कुछ प्रोसेस के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर भी यकीन रखते हैं कि ये मुल्क उसी वक्त ठीक होगा जब प्रोसेस ठीक होगा, जब सिस्टम ठीक होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हल्के खुलवाएं और पहले साबित करें कि धांधली हुई है, उसका बेनिफिशियरी कौन है? 15 महीने की कैंपेन में आप ये तो हम पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तुमने इतनी देर के बाद इस स्टेज तक क्यों पहुंचे हो। कब तक इंतजार करते काशिफ? हल्के नहीं, आपकी इस कैंपेन से इख्तलाफ नहीं है, आपकी कैंपेन से इख्तलाफ नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या ये बेहतर ना होगा। क्योंकि देखिए, आप ये कर रहे हैं कि इट्स ऑल और नथिंग वाली बात है ना जी। अगर कल नवाज शरीफ ने रिजाइन कर दिया और ये साबित हुआ जी धांधली को 10-12 हल्कों में हुई है खाली, फिर क्या करेंगे? सर मैं आपसे वही बोल रहा हूँ ना कि ये, अगर मुझे ये बताइए पॉलिटिकल रिस्क पीटीआई के लिए कि अगर ये नाम पीटीआई ने लगाया, कुछ वहां पे है नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली, उसमें साफ निकल आया कि जी कुछ भी नहीं था, साफ था, सियासी तौर पे पीटीआई को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो जाहिर है पीटीआई अगर ये कह रही है, जो ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट निकली है, जो बाकी शवाहिद है, उसमें कोई यकीन रखती है जब ये डिमांड कर रही है ना। और पीटीआई ने पहले दिन तो नहीं डिमांड कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म रिजाइन करता है। पीटीआई ने तो 4 हल्कों की उससे बात शुरू की थी। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, 14 महीने की स्टोन बॉलिंग, एक पॉलिटिकल सियासी मसले को कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे तो मामला हल नहीं होंगे। जिस दिन सियासी लीडरशिप सियासी हल ढूंढने की कोशिश करेगी, हल निकल आएगा। सर वो सियासी हल आपका इस्तीफे के माइनस इस्तीफा तो है ही नहीं ना सर। ये तो पता चलेगा जिसको सियासी हल लगाने के लिए लोग सीरियस हो जाएंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसका हल क्या है। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, आप अब ऑर्डिनेंस पे भी आ गए हैं, हल्के ऑर्डिनेंस के जरिए खोल दें, जुडिशल कमीशन खुदा दा वास्ता, ये पहले क्यों नहीं कर देता है सारा कुछ? देखो गल अबासी साहब, पहलू इस करके नहीं हो सकिया कि पहले नहीं आती नहीं सी सर, मतलब साफ सी गल है सर। नहीं देखें, बात ये है कि ये अभी मेरा ख्याल है कि ये दो माह पहले की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो गए थे इमरान खान साहब के घर। तो इमरान खान साहब ने वहां पे इधर उधर की सारी बातें की। देखिए, हम तो यहाँ पे ये देखते आए हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक पार्टी जीत के हुकूमत बना लेती है, जो हारती है वो कहती है मेरे साथ धांधली हुई है। वो 5 साल तक धांधली का शोर करती, उसके बाद 5 साल बाद इलेक्शन। कई दफा तो धांधली देखी ना आंखों से सर, ये तो आपने भी, आप भी जानते हैं। ये नहीं बात ये अगर आप इस बात पे आते हैं तो 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान में होने वाले तमाम पहले इलेक्शनों से बेहतर इलेक्शन साबित होगा। ये जो भी कमीशन बनेगा या जो भी तरीकाकार होगा, ये मैं आपको पूरे दावे से कहने को तैयार हूं कि ये उन तमाम इलेक्शन से बेहतर होगा। पता नहीं 2008 से भी बेहतर होगा। आखिरी सवाल, बात ये आखिरी सवाल राना साहब, फौज का किरदार देख रहे हैं, मेरी ये बात मुकम्मल है। देखिए, बात ये है कि ये इन्होंने एकदम ये उठे हैं, यानी मार्च में जब वज़ीर-ए-आज़म इनके घर गए तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ये एकदम उठे, इन्होंने 3 जलसे किए और चौथे में लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिए। ठीक, यानी इन्होंने भी ये फटाफट ही काम किया है ना। ये पता नहीं कहां से इनको इंस्ट्रक्शन आई है या इन्होंने क्या अंदाजा किया है। राना साहब, ऐसे तो इमरान खान क्रेडिट इतना मानते हैं कि इमरान खान ट्रिब्यूनल्स में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। पहली दफा जब आप सारे उस कौमी असेंबली के इजलास में गए, मैं खुद वहां मौजूद था, इमरान खान ने बात की, निसार साहब ने उसका जवाब दिया, 60 हल्कों की बात की। ये सारी बातें मैं आपको 4 महीने 6 महीने पहले के बयान निकलवा के दे सकता हूं, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम साहब, पीटीआई जो है उसने 560 हल्कों में हिस्सा लिया पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ 58 हल्कों में कंप्लेंट किया धांधली की, बाकी किसी हल्के में उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। बाकी ये बात दुरुस्त है।
یہ اسی وجہ سے ہمارا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آؤٹ نمبرڈ آف کورس, میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی بات میں میرٹ نظر, لیکن اس کے سسٹم اور کے طریقہ کار سے فوج کا کردار اگر کو ایگزسٹنس کی سپیس چھوڑیں گے, اگر یہ کہتے رہیں گے کہ نواز شریف فرعون سے جان چھڑا رہے ہیں, فوج کا کردار بالکل آ سکتا ہے. اگر انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز کریں گے کہ الیکشن کمیشن بھی بکا ہوا ہے اور عدلیہ بھی بکی ہوئی ہے, پھر بھی فوج کا کردار آ سکتا ہے. انسٹیٹیوشنز کو ڈی لیجیٹمائز نہ کریں, کو ایگزسٹنس کے لیے گنجائش چھوڑیں, تو پولیٹیکل بالکل نکل سکتا ہے حل, نکل سکتا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی عمران خان صاحب رواں دواں اسلام آباد کی طرف, اور قادری صاحب بھی. اب دیکھنا یہ کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جب یہ سارے اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے تو حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.